آؤ آؤ رکو، قرآن نے کیا کہا؟ اطاعت کرو اللہ کی، اور کس کی کرو؟ رسول کی۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے دعا لینے آیا ہوں، پیغام میں جوانوں کو دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ بوڑھوں سے دعا لینے آیا ہوں، جوانوں کو پیغام دینے آیا ہوں۔ کیا کہا قرآن نے؟ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کے معنی میں بتا چکا، بار بار نہیں بتاؤں گا، کہ جو کہے رسول مان لو۔ میرے اللہ، ہم کم علم ہیں، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نے قرآن میں بار بار کہا، جہاں تو نے اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں تو نے اپنے رسول کی دیا، ٹھیک ہے؟ جگہ جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ میرے اللہ یہ بھی تو بتا کہ ہم کس کی اطاعت نہ کریں۔ ہم کس کی اطاعت نہ کریں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کوئی مشکل زبان تو میں بول نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ یہ زبان آپ آشنا ہیں، جانتے ہیں اس زبان کو۔ میرے اللہ یہ بھی تو بتا کہ کس کی اطاعت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آواز آئی جاؤ سورہ نون والقلم پڑھو۔ میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں، متصل آیتیں، ٹھیک ہے؟ روایت پڑھوں تو تو کہے گا کہ روایت صحیح نہیں ہے، کتاب درست نہیں ہے، راوی مستند نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کو کہاں لے کے جائے گا؟ ٹھیک ہے؟ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، پروردگار ہمیں بتا کس کی اطاعت نہ کریں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تیری اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، تیری بات کو مانیں، رسول کی بات کو مانیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ بھی تو بتا کہ کس کی اطاعت نہ کریں۔ آواز قدرت آئی جاؤ، قرآن پڑھو، سورہ نون والقلم پڑھو۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، فلا تطع المکذبین ولا تطع کل حلاف مہین ہماز من مشاء من بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ نوجوانوں انگلیوں پہ گننا، اللہ نے کیا کہا ہے کس کس کی اطاعت نہ کرنا۔ قرآن نہ ہو میں ذمہ دار، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے فلا تطع المکذبین، جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ قرآن نے نام نہیں لیے، نام میں بھی نہیں لیتا، قرآن نے نام نہیں لیے، میں بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہا فلا تطع المکذبین، جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ ولا تطع کل حلاف مہین، جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا پھرے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ ہماز مشاء بنمیم، جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ کہاں بیٹھے ہو؟ ذہنوں میں آ رہا ہے؟ جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو جھوٹی قسمیں اٹھائے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اچھا، جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ مناع للخیر معتد اثیم، جو اچھے کاموں سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ عتل بعد ذلک زنیم، اللہ کرے بات پہنچ جائے، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو جھوٹی قسمیں اٹھائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ جو کار خیر سے روکے، اچھے کاموں سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ عتل بعد ذلک زنیم، اور جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ آؤ میرے ساتھ رہنا۔ میں نے کیا کہا؟ جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو جھوٹی قسمیں اٹھائے، میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، وقت بچا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو جھوٹی قسمیں اٹھائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، جو کار خیر اچھے کاموں سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ عتل بعد ذلک زنیم، میں نے کیا ترجمہ کیا؟ جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، ایسا ہی کیا ترجمہ؟ آپ نے خوش ہو کے نعرہ لگایا، آپ تک بات پہنچی۔ میں عظمت کی قسم اٹھا رہا ہوں اس امام بارگاہ کی، مجھے رب کعبہ کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، مجھے علی کی امامت کی قسم، مجھے بی بی سیدہ کی طہارت کی قسم، میں اتنی عظیم قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، میں پردے سے گزر گیا، لیکن ایک مرتبہ صحیح ترجمہ کروں گا جو لغات میں ہے، وہ ایک ہی دفعہ کروں گا، ادب مانے ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، جو حرام زادہ ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ نہ قرآن نے نام لیے نہ میں نام لوں گا، قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ جس کا باپ نہ ہو
ہائے 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 ہائے، اللہ جانے آپ بفیض مجالس سمجھ جائیں۔ ارے جس کا باپ نہ ہو، ارے جسے مجمع اکٹھا کر کے ماں جس کے گلے میں ہار ڈال دے اسے باپ ماننا پڑے۔ قرآن کہتا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ میرے اللہ یہ شجرہ خراب ہونا کیا ہوتا ہے؟ اب میں اس لفظ پہ آ گیا کہ جس کا شجرہ خراب ہو، وہ شجرہ کیا؟ قرآن نے 2 شجرے بتائے ہیں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، قرآن نے 2 شجرے بتائے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک پاک و پاکیزہ شجرہ ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، فرع اس کی شاخ آسمان کو چھوتی ہے۔ ایک شجرہ۔ دوسرا شجرہ مثلو کمثلہ شجرۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں، ایک آیت کا نشان 24 ہے، ایک کا 26 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک شجرہ پاکیزہ ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، فرع آسمان کو چھوتی ہے۔ ایک شجرہ کیا ہے؟ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت الارض من فوق الارض ما لها من قرار۔ اللہ کہہ رہا ایک شجرہ خبیث ہے، اس کی جڑ کو کہیں آرام نہیں ہے، زمین کے اوپر دھکے کھاتی پھر رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، اسے آرام نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا اب کس کی اطاعت کرو کس کی نہ کرو، میں نتیجہ دینے لگا ہوں اور گفتگو آگے چلی جائے گی۔ علی جناب میں نہیں کہتا کس کی اطاعت کرو کس کی اطاعت نہ کرو، قرآن نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ٹھیک ہے۔ میں نہیں اب کہتا ان آیتوں کی روشنی میں کس کی اطاعت کرو کس کی نہ کرو، شوق سے کرو، تمہارا جس کا جی چاہے اس کی اطاعت کرو، لیکن البتہ قرآن کی بات کو ذہن میں رکھنا، ایک شجرہ طیبہ ہے ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ اب مجھے بھی کچھ سمجھ آیا کہ اللہ نے سورہ نور میں جا کے پھر آواز دی، الخبیثات والخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک پاکوں کے لیے، خبیث خبیثوں کے لیے۔ جیو جیو سلامت رہو، قرآن نے فیصلہ دے دیا۔ میں نہیں کہتا کس کی اطاعت کرو کس کی نہ کرو، شوق سے یزید کی اطاعت کر، شوق سے یزید کی اطاعت کر، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا، لیکن دیکھ لے پہلے یزید شجرہ خبیثہ کا تو نہیں ہے، اور یہ کل بھی شجرہ خبیثہ سے تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اور ہم اسے پہلے بھی لعنت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے۔ نہیں کرو گے؟ ارے تمہاری زندگیوں کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں سولی چڑھاؤ، ہمیں گولیاں مارو، ہمیں قتل کرو، لیکن ہم باز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کے ہم غلام ہیں، میں پھر واپس آ گیا، صحابہ کے ہم غلام ہیں۔ پہلے تو ہمیں جو ہے نا کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے کہ تو علی کو صحابی مانتا ہے، میں پھر رک گیا ہوں۔ پہلے تو ہمیں دکھا کہ تو علی کو صحابی مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر صحابی مانتا ہے تو پھر صحابہ کے دشمن پہ تو لعنت ہے، صحابہ کے دشمنوں پہ تو لعنت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا دشمن ہو، رضی اللہ ہو؟ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ شاید میں فضائل کے اعتبار سے آگے نہ جا سکوں، ٹھیک ہے۔ جو مجھے وقت کہا گیا ہے میں اس سے بھی کچھ کم پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں کچھ پڑھوں؟ چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلامت رہو، اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار آپ کے ان جذبات کو عبادت شمار فرمائے۔ مجلس اعضاء کے بانی محسن رضا، پروردگار ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی سمر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں کی بھی زندگی دراز فرمائے۔ عزیزو، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، ٹھیک ہے۔
جو دعائیں لے کر آتے ہو نا خلوص چاہیے، بس شرط ایک ہی ہے آل محمد کے دربار میں، ٹھیک ہے؟ لو میرے ساتھ رہنا، ایک ہے اطاعت رسول، ایک ہے اتباع رسول۔ میں دونوں کا ترجمہ تمہیں از روئے لغت بتا چکا، ڈکشنری عربی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا اطاعت کرو میرے رسول کی، ٹھیک ہے؟ اتباع کس کی کرو؟ میرے رسول کی۔ آیت پڑھتا جاؤں بات نامکمل رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی آیت جو جسے میں نے عنوان قرار دیا ہے نا، اس سے ایک آیت چھوڑ کر آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے حبیبی نے کہہ دے کہ یہ تیرے پیچھے چلیں، جو تو کرے وہ کر کے دکھائیں۔ جب یہ ایسا کریں گے کہ جو تو کرے وہ یہ کریں، جب یہ ایسا کریں گے پھر میں اللہ خود ان سے محبت کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ان کے سارے گناہ بخش دوں گا، چھوٹے بڑے سارے بخش دوں گا۔ اگر انہیں یقین نہ ہو تو واللہ غفور الرحیم، انہیں بتا دے کہ اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ جو رسول کہے وہ تھوڑا بہت بولیں گے، جو رسول کہے وہ کرو، نہ وہ مانو، وہ تسلیم کرو، ٹھیک ہے؟ ایمان کے معنی ہے تسلیم کرنا، ٹھیک ہے؟ مومن کا کام ہے تسلیم کرے۔ آمنو، ایمان لاؤ، وعاملوا الصالحات، ٹھیک ہے؟ نیک کام بھی کرو۔ وہ نیک کام کون سے ہیں؟ جو مصطفیٰ نے کیے، جو محمد اور آل محمد نے کیے، وہ کام کرو، پھر تم صاحب ایمان ہوں گے۔ اچھا، اب صاحب ایمان کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، باتیں تو خشک ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں میں اب اپنی ادھر ادھر سے کوئی قصہ کہانی سناؤں تو پھر تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن میں کیا کروں، مجھے قصہ کہانی آتی نہیں۔ اس لیے نہیں آتی کہ یہ مذہب قصہ کہانیوں سے بنا نہیں ہے۔ یہ اگر مذہب قصہ کہانیوں سے بنا ہوتا تو میں آپ کو قصہ کہانیاں سناتا، ٹھیک ہے؟ یہ مذہب قصہ کہانیوں سے نہیں بنا، یہ مذہب قرآن کا مذہب ہے، یہ مذہب مصطفیٰ کا مذہب ہے، یہ آل محمد کا مذہب ہے۔ ایسا ہی ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اپنا وضو قرآن سے دکھا سکتا ہوں، یہیں ابھی ابھی میں افطار کا وقت قرآن سے دکھا سکتا ہوں، روزے کا، میں سحر کا روزہ رکھنے کا وقت دکھا سکتا ہوں، میں مناسک حج قرآن سے اپنے دکھا سکتا ہوں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ ہم نمازیں 3 وقت میں 5 پڑھتے ہیں، میں ابھی قرآن سے دکھا سکتا ہوں، میں ابھی دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم ماتم کرتے ہیں، میں دکھا سکتا ہوں، ہم حسین کو روتے ہیں، دکھا سکتا ہوں، ہم یہ تابوت آج نکلے گا، میں دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی شبیہات، شاعر اللہ قرآن میں نہ ہو تو میں ذمہ دار۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ کہ ادھر ادھر کا یہ مذہب ہی نہیں ہے، اللہ نازل کرتا رہا، مصطفیٰ بتاتا رہا۔ کوئی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، جتنی شریعتیں بھیجیں اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان کے محافظ بھی بھیجے۔ اللہ کرے آپ یہ سمجھ جائیں، اللہ نے ان کے محافظ بھی بھیجے۔ حالانکہ زبور، توریت، انجیل، تینوں آسمانی کتابیں اللہ کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا یہ قابل عمل نہیں رہیں گی، لیکن ہر نبی جاتا ہوا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، وضاحت میں نے بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ رکوں گا میں بھی نہیں، مجھے بس صرف آپ کو ایک مرحلے کی طرف متوجہ کروانا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 3 کتابیں آئیں، بولو یار، آئیں، توریت، انجیل، ٹھیک ہے، زبور آئیں۔ اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں جانتا تھا، جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ قابل عمل نہیں رہیں گی، منسوخ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن داؤد کو بھی حکم ہوا کہ جاتا ہوا یہ کتاب اپنے بیٹے کو دے کے جانا جو معصوم ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہو یار؟ جو معصوم ہو۔ موسیٰ پہ توریت آئی، موسیٰ جاتے ہوئے ہارون کو دے کے جانا، ہارون ان کی زندگی میں انتقال کر گئے، مالک یہ تو انتقال کر گیا، کہا کوئی بات نہیں، ہم یوشع بن نون دیتے ہیں، یہ معصوم ہے، اسے دے کے جانا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ منسوخ ہونے والی کتابیں تھیں،
ٹھیک ہے، اللہ نے غیر معصوم کے ہاتھوں میں نہیں دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کو قیامت تک جانا ہو، منسوخ بھی نہ ہونی ہو، قرآن کو مصطفیٰ کیسے غیر معصوم پہ چھوڑ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر معصوم کو دے کے گیا ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ، میں غیروں کی کتب سیاستہ سے دکھا سکتا ہوں، میرا مصطفیٰ زندگی میں فرما گیا میں کسی غیر معصوم کو کتاب نہیں دے کے جا رہا۔ سن لو، قرآن، کتاب کا نام قرآن ہے نا، ٹھیک ہے، کیا کہہ کے گئے؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ یا علی، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی والو، لو بس اذہان عالی مجھے دینا، میں گفتگو کو سمیٹ دیا میں نے، ٹھیک ہے عزیزو۔ جو رسول کا فرمان نہ مانے، غور کرنا، جو رسول کا فرمان نہ مانے وہ ہے کافر۔ وہ کیا ہے؟ کافر۔ سلامت رہو، بات پہنچ رہی ہے، وہ ہے کافر۔ چونکہ قرآن نے کہہ دیا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، لفظ کافر آ گیا۔ اب میں اس کا ترجمہ ادھر ادھر تو کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جو رسول کی بات کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر۔ جو رسول کے عمل جیسا عمل نہ کرے وہ ہے گناہ گار۔ مشکل مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں؟ میں کوشش کرتا ہوں اسے آسان کروں۔ جو رسول کا فرمان یعنی جو مصطفیٰ فرمائیں وہ انکار کر دے کہ اس نے، مصطفیٰ نے نہیں کہا، وہ ہے کافر۔ جو رسول کے عمل جیسا عمل نہ کرے وہ ہے گناہ گار۔ مثال دے دوں، بچوں کو سمجھ آ جائے، مثال دے دوں، اجازت ہے چند سیکنڈ میں۔ رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھو، سرکار نے فرمایا نا کہ نماز، اور میں نے یار بالکل بے فکر ہو جاؤ، نماز پہ کوئی تبلیغ نہیں کرنی، میں نے بے فکر ہو کے بیٹھو، مطمئن ہو کر، قطن، ٹھیک ہے، میں نے اپنی پڑھ لی ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے پڑھی ہے یا نہیں ظہر عصر کی، ٹھیک ہے، میں نے اپنی پڑھ لی ہے، میں اپنا جواب دے ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ حسینی ہوتا ہی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے، روئے تو ضرور، گریہ تو ضرور کرے، لیکن تجھے پتا ہے یہ گریے کے آنسو جو ہیں، بے نمازی اگر ہوگا تو حسین کو تکلیف ہوگی۔ آپ سلامت رہیں، جنہیں اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن مطمئن رہو، اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، قطن نہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں قطن نہیں۔ اس کی وجہ کہ نماز پڑھی نہ پڑھی یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری بات سنو، رسول نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو؟ نہ یہ تو بولو یار، فرمایا ہے سرکار نے، ٹھیک ہے، ہاں چلیں، متفق علیہ حدیث ہے، ان قبلت قبل ما سواہا ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی سارے عمل قبول، اگر نماز رد ہو گئی سارے عمل رد ہو جائیں گے۔ رسول کے فرمان کا انکار کرنے والا کون؟ کافر۔ رسول نے فرمایا نماز پڑھو، جو نہ پڑھے وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہگار ہے، کسی وقت بھی توبہ کر لے گا، کسی وقت بھی توبہ کر لے گا کہ مالک معاف کر دے، نہیں پڑھ سکا، اسی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے۔ تو جب تنہائی میں بیٹھ کر کہے گا مجھے معاف کر دے تو وہ تجھے معاف کر دے گا۔ قضاء عمری پڑھنے کی ہمارے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بات کہہ گیا، ٹھیک ہے، قضاء عمری کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ تیری قضاء عمری یہی ہے کہ آل محمد کا واسطہ دے کر معافی مانگ لے، قضاء عمری ہو جائے گی۔ آئندہ محتاط ہو جا، ٹھیک ہے، بس تنہائی میں بیٹھ کر انہی کا واسطہ دے جنہوں نے تجھے حکم دیا۔
نہ معافی وہ ہوتی نہیں ہے. وہ گناہ معاف کیسے ہوگا جسے آپ بار بار دہراتے چلے جائیں؟ وہ معافی کیسی؟ ٹھیک ہے، وہ تو معافی نہیں ہے. معافی کا مطلب یہ کہ پہلے معاف آئندہ محتاط، بس پہلے معاف آئندہ اب گنجائش نہیں ہے. آؤ ٹھیک ہے، رسول نے کہا نماز پڑھو. میں نے حدیث بھی پڑھ دی جلدی جلدی. سنی شیعہ سب کے ہاں متفق ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھو. جو یہ کہے کہ حضور نے سرے سے فرمایا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، وہ کیا؟ کافر. وہ کیا؟ کافر. جو مانے کہ ہاں رسول نے کہا تو ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے آنکھوں پہ پردہ آ گیا، عقل پہ دنیا نے پردہ ڈال دیا، نہیں پڑھتا، وہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے قول رسول، ایک ہے عمل رسول. اب میں لفظ بدل رہا ہوں، اطاعت کو میں لا رہا ہوں قول رسول. ایک ہے عمل رسول، ایک ہے قول رسول، ایک ہے عمل رسول. ایک سرکار نے فرمایا، ایک سرکار نے کر کے عمل دکھایا. جو رسول کے فرمان کا انکار کرے وہ کافر، جو سرکار کے عمل جیسا عمل نہ کرے وہ گناہگار. میرے رسول نے، اللہ کے حبیب نے دونوں باتوں کو ایک ہی وقت میں اکٹھا کیا اور ایک ہی شخصیت کے لیے اکٹھا کیا. ایک ہی شخصیت کے لیے. آپ حیرت میں ہیں، میں آپ کے قریب آ گیا ہوں، بات آپ کے قریب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں. میرے رسول نے دونوں باتوں کو ایک ہی شخصیت میں اکٹھا کیا، ایک ہی وقت میں کچھ فرمایا، کچھ کر کے دکھایا. ہائے 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 ہائے. ایک ہی وقت میں. لوگ تو حیرت میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، ذہن ہو تو آپ جیسے عزیزو. ایک ہی وقت میں میرے رسول نے دونوں کام کیے، کچھ کہا، کچھ کر کے دکھایا. سرکار نے مطلب کیا تھا، رسول کا فلسفہ کیا تھا، حضور کی لاجک کیا تھی، سرکار چاہتے کیا تھے کہ ایک ہی وقت میں ایسی بات کروں گا، اگر مانے گا نہیں تو کافر. ہائے 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 ہائے. اگر مانے گا نہیں تو کافر، اگر جیسے میں کر رہا ہوں کرے گا نہیں گناہگار. کافر اور گناہگار بیک وقت، دونوں گناہ کرنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. جو مصطفیٰ کا انکار کرے، اس کے فرمان کو جھٹلائے اور کہے میں جنت میں جاؤں گا، یہ ممکن ہی نہیں. وہ ایک وقت کیا تھا؟ نہ مجھے وقت بتانا ہے، نہ مجھے شخصیت بتانا ہے. مجھے رسول کا فرمان صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے. رسول نے کچھ فرمایا، کچھ کر کے دکھایا. جو فرمان کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو میرے رسول جیسا عمل نہ کرے وہ بھی کافر. میرے رسول نے ایک دن اللہ کے حکم کے مطابق ایک جوان کا بازو پکڑ کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا. یا علی رکیے رکیے، مجھے کچھ کہنا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اشارہ کر کے کہا یہ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ابھی دلیل دینی ہے. یہ نہ میں نے ادھر جانا ہی نہیں، جس نے دی ہیں پتہ نہیں کہاں سے دی تھی. ٹھیک ہے، ہمیں جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آؤ. من کنت مولا ہو فہذا. ذہنوں میں ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جو رسول کہے وہ مانو. ہے ایسے ہی ہے. مبارک اسی لیے دی تھی کہ ابھی ہم پہ لیبل نہ لگ جائے کہ کافر ہو گئے، بعد میں دیکھا جائے گا. اب تو دے دو، وقت تو پاس کرو. اب تو سرکار خود موجود ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ ہاذا. یہ جنہیں شوق ہے نا فضائل علی سننے کا، ٹھیک ہے، میں نے پوری تقریر میں ابھی علی کی فضیلت نہیں بیان کی، اور فضیلت کی بس میں یہی بات کہنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کرے یہ میں پہنچا جاؤں. غدیر آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن پرانی نہیں ہوتی یہ بات. ہاں پرانی ہوتی اس لیے نہیں ہے علی جناب، میرے مسلمان بھائی، یہ پرانی اس لیے نہیں ہوتی. تو ہم سے اکثر کہتا ہے کہ کتنی دفعہ پڑھتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، پڑھتے ہی رہتے ہو، بس کر دیا کرو علی کے فضائل. میں کہا کرتا ہوں تو قرآن کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ بس کر دیا کر. ہائے 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 ہائے، قرآن تو کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ بس کر دیا کر. تجھے پتہ نہیں ہے پیغمبر فرما کے گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیتی. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جیسے قرآن ویسے اہل بیت. قرآن کا معجزہ ہے کیا؟ ہے کیا قرآن کا معجزہ؟ کوئی نئی صورت تو نہیں اب نازل ہوئی، کوئی نئی آیت تو نہیں ابھی آئی.
6666 کم و بیش آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، ایسے ہی ہے، وہی ہیں جو زمانہ رسالت میں حضور پہ آئے تھے، قیامت تک وہی رہیں گے، کوئی مائی کا لال زیر کو زبر نہیں کر سکتا، زبر کو زیر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے سارے متفق ہیں کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کو جب پڑھو نیا لگتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قرآن کو جب پڑھو نیا لگتا ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ تو جو 7 اہل بیت پیغمبر دے کے گئے ہیں ان کا بھی تو یہی معجزہ ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ کربلا آج منعقد ہوئی، میں کب کہتا ہوں کہ غدیر آج منعقد ہوئی، یہ بھی 1400 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کا بھی یہی معجزہ ہے کہ غدیر جب پڑھو ہمیں لگتا ہے رسول ابھی اعلان کر رہا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ لیں بس عزیزو، یہ مولانا حضرات کے وقت میں چلے جاتے ہیں، جب یہ آتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے درست فرمایا، تو عالی جناب صرف میں آپ سے 5 یا 7 منٹ چاہتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی۔ لفظ حاضہ سن لو، ٹھیک ہے؟ غدیر سنتے رہتے ہو نا، میں نے غدیر نہیں پڑھنی، ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رسول نے حاضہ کیوں کہا؟ یہ حاضہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ اگر 2 ہوں تو پھر کہا جاتا ہے یہ۔ اب جیسے یہ سپیکر ہے، کتنے ہیں یہ سپیکر میرے سامنے؟ 1۔ میں ابھی کہوں بھائی یہ سپیکر ہٹا دے، یہ سپیکر ہٹا دے، تو عربی کے اعتبار سے غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 2 سپیکر ہوتے تو میں کہتا یہ ہٹا دے یا یہ ہٹا دے، ٹھیک ہے؟ جب ہے ہی ایک تو عربی کے اعتبار سے میں اسے کہوں گا کہ بھائی سپیکر ہٹا دے، یہ نہیں کہوں گا۔ ہائے 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 ہائے، اب میں سب کو یہ پہنچا نہیں سک رہا بات، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، میرے پاس وقت بھی اب میں نے تو معذرت کے ساتھ مستعار لیا ہے، مانگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مانگنے والے نے دے دیا، ان کی بھی فراخ دلی ہے، وگرنہ یہ کہہ دیتے بس کر، یہ شلوار بھی کھینچ دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی میرے، میں کیا کہوں گا آپ سے کہ سپیکر ہٹا دے، عربی کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں یہ سپیکر ہٹا دے، کوئی اگر عربی زبان جاننے والا بیٹھا ہو تو وہ کہے گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، 2 ہوتے تو یہ کہتا۔ مصطفیٰ نے یہ کیوں کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا، یہ علی مولا؟ یا رسول اللہ ایک ہی تو ابو طالب کا بیٹا ہے، یہاں 2 علی تو ہیں نہیں، آپ کہہ دیں من کنت مولا ہو علی مولا، میرے بعد علی مولا۔ یہ مولا کیوں کہا؟ میرا رسول وہ ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو سینے چیر کر دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا منصوبہ بندی ہے۔ میرا رسول وہ رسول ہے، اس علم الہی پر فائز ہے، اللہ نے وہ علم دیا ہے جو محتاج نہیں ہے، جانتا ہے کہ ان کی منصوبہ بندی مستقبل کی کیا ہے۔ محمد جانتے تھے کہ کائنات میں 2 علی ہیں، ایک اللہ علی ہے، ایک ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ میرے بعد یہ نہ سمجھ لیں اگر صرف مولا کہا تو یہ کہیں گے کہ ہاں کہہ گیا کہ میرے بعد اللہ مولا ہے، اللہ کو مانو، نہ کیا کہا؟ فہذا، وہ نہیں، یہ میرے بعد یہ علی مولا ہے، یہ علی مولا ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ کہا بھی دکھایا بھی۔ جو انکار کرے کہ غدیر میں کہا نہیں وہ کافر، جیسے پکڑ کے دکھایا ویسے علی کا دامن پکڑے نا تب بھی گناہگار، ٹھیک ہے؟ اس کی معافی ہے، غدیر کی بات کو مان لے، انکار نہ کر، کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا تو پھر کلمہ آخری محمد ہی پڑھا سکتا ہے اور